ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله وقالو، اور اب یہ بھی کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ یہ دنیا کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ہم تو جو ہے وہ زندگی بس یہی زندگی ہے جو پیدا ہوئے، اور موت اور مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، کون اٹھا ہے؟ وَلَا تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ذرا تصور کرو جب یہ اپنی بارگاہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جائیں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، قال، اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا، الیس ھذا بالحق، بتاؤ یہ حق ہے کہ نہیں؟ معاشر، جزا و سزا کا معاملہ، اب نگاہوں سے جنت ایک طرف نظر آ رہی ہے، ایک طرف جہنم جو ہے وہ ابل رہی ہے، تو ابو جہل بھی وہاں انکار نہیں کر سکے گا، بڑے سے بڑا بھی کوئی کٹا کافر ہے تو وہ کیسے انکار کرے گا؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے یقیناً اے ہمارے رب یہی سچ اور حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہا جائے گا تو پھر اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کی پاداش میں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھٹلا دیا، حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، جب وہ ساتھ وہ گھڑی آئے گی اچانک، قالو، یہی لوگ پھر کہیں گے، یا حسرتنا، اے کاش، اے ہماری شامت، الا فرطنا فیہا، کہ ہم سے کتنی غلطی ہوئی، کتنی پچھتاوا اب ان کو ہوگا کہ کیسی تقصیر ہوئی ہم سے۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی گناہوں کا جب بوجھ جو ہے ان کی پیٹھوں پر لاد دیا جائے گا، الا ساء ما یزرون، کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اب اس کے جواب میں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا، موت اور زندگی یہ پیدائش سے بس موت تک ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ جیسے ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔ جیسا دنیا کی سٹیج ہوتی ہے نا، ڈرامے لوگ کرتے ہیں، کوئی بادشاہ بنا، کوئی وزیر بنا، کوئی چور بنا، کوئی سپاہی بنا، کوئی ملکہ بنی، اور جب وہ پردہ گرتا ہے، ڈرامہ ختم ہوتا ہے، تو سارے ہاتھ ڈھال کے، ہاتھ جھاڑ کے ایک ہی جیسے اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھے ہوئے گھر کو چلے گئے، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی چور، نہ کوئی سپاہی۔ ایسا ہی ایک بڑا سٹیج ہے یہ دنیا۔ اللہ نے کسی کو کوئی رتبہ دیا ہے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ پردہ گرے گا، قیامت حشر برپا ہوگا، سبھی ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی وزیر ہوگا، اپنے اپنے اعمال جو بھی رتبہ دیا تھا اس کے مطابق حساب کتاب کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ اللہ نے جتنا کسی پہ بوجھ ڈالا ہے، میں اس کی مثال ہوں کہ ایک آپ کا بیٹا ہے، بچہ ہے، اسے آپ 10 روپے دیتے ہیں کہ بیٹا یہ 10 روپے لے جاؤ، اور یہ اس 10 روپے سے وہ سوڈا واٹر کی ایک بوتل لے آؤ، اور ایک کو آپ نے دیے 5000 روپے، اتنی بڑی لمبی فہرست تھما دی کہ جاؤ ذرا شاپنگ کر کے آؤ، یہ چیزیں لے آؤ، ذرا دھیان سے لانا، حساب کتاب رکھنا صحیح۔ جس کو 10 روپے دیے وہ آئے گا، آپ نے پوچھا بھی ہاں کیسے خرچ کیے، وہ سمپل ہی کہے گا ابا جان 10 روپے دیے تھے، آپ نے یہ چیز منگوائی تھی، میں لے آیا، فارغ۔ اور جسے ہزاروں دیے تھے، اب اسے وقت بھی لگے گا حساب دینے میں، اور کوئی مغالطہ، کوئی کمی بیشی ہوگی اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور اتنی لمبی فہرست میں سے کوئی اچھی بری آ گئی تو اس کا حساب بھی بھگتنا پڑے گا، ڈانٹ بھی پڑے گی، تم سے یہ کہا تھا یہ کیوں لائے، اس کوالٹی کی چاہیے تھی اس کی کیوں لائے۔ تو جس کو زیادہ دیا ہے وہ زیادہ امتحان میں ہے، کڑے امتحان میں ہے، جس سے کم ملا تو آسانی سے چھوٹ جائے گا۔ غریب آدمی حاضر ہوگا، مولا مجھے تو دیا ہی کچھ نہیں، لیکن میں پھر بھی تیرا شاکر رہا، صبر کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، تو وہ تو بڑی آسانی سے اللہ کہے گا اچھا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، واقعی اس نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ اور جتنا بڑا امیر ہوگا وہ آئے گا، اب اسے جو حساب دینا پڑے گا پوری زندگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا۔ یہاں کہیں انکم ٹیکس وہ ریٹرن فائل کر کے آدمی جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا ٹیکس لے جانا ہے، کیا معاملہ ہونا ہے۔ تو ذرا سوچئے وہاں کا حساب کیسا دینا ہوگا۔ میرے دوستو، زندگی بڑی تھوڑی ہے،
اور یہ اس طرح گزر جاتی ہے جس طرح مٹھی میں ریت بند کر کے بیٹھا ہو انسان، جتنا مٹھی کو بند کریں گے اتنی تیزی سے سلپ ہو کے نکل جائے. وقت کو ایسے وقت گزرتا ہے جیسے اسے پر لگے ہوئے ہیں. کوئی انسان آج تک وقت کا دھارا روک نہیں سکا. جو پیدا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہے، ایک دن اسے اس دنیا سے جانا ہے. وہ یہ سمجھے اگرچہ دنیا ایک عارضی شے ہے لیکن یہی آخرت کی کھیتی بھی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں جو کچھ بونا ہے اس کی فصل آگے کاٹنا ہے. بس یہ احساس اجاگر ہو جائے. قرآن مجید بار بار اسی پر ایمفیسس کرتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت تو کچھ نہیں، لیکن یہاں سے نیکی کما کر کے لے جاؤ، بس یہ تمہارے فائدے میں، یہ تمہارے کام آئے گی. یہاں جمع کر کر کے مت رکھو. اللہ کے حقوق پہچانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اصل حقیقت کیا ہے؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. آخرت کی زندگی ان کے لیے جو تقوی کے ساتھ زندگی گزار گئے، بچتے ہوئے. افلا تعقلون، تو پھر کیا عقل سے کام نہیں لوگے؟ قد نعلم انہ لا يحزنک الذی یقولون. اے نبی ہمیں معلوم ہے جو یہ باتیں آپ پر چھانٹتے ہیں، طنز و مزاق کرتے ہیں، آپ کو ان سے بڑا رنج ہوتا ہے. لا یکذبونک، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. یہ حقیقت میں جو نفی آپ کی جا رہی ہے، تکذیب کی جا رہی ہے، آپ کی نہیں ہے. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، حقیقت میں تو یہ ہمیں جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. یہ جھگڑا سارا جو ہے اللہ کی آیات کے ساتھ. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو ہے یہ گویا کہ پہلا معاملہ نہیں ہے، بہت سے رسول پہلے بھی جھٹلائے گئے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے اس تکذیب پر صبر کیا. وَأُوذُوا، اور اذیتوں پر صبر کیا. حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری فتح اور نصرت ان کے پاس پہنچ گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوا کرتے، اس کی سنت وہی رہتی ہے اقوام کے بارے میں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور جو رسولوں کے ساتھ پیش آیا خبریں تو آپ کو پہنچ چکی ہیں نا. یہ سورہ اعراف جو ہے اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور سورہ ہود نازل ہو چکی تھی، لہٰذا ان میں ساری خبریں پہلے دے دی گئی تھی، کون سے رسول آئے، کن کے ساتھ کیا ہوا. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہ ہے وہ بڑا سخت مقام جہاں کیٹیگوریکلی نفی کی جا رہی ہے کہ معجزہ نہیں دکھایا جائے گا حصی ان کے مطالبے پر، کہ اگر تمہارا ان کا منہ پھیرنا، ان کی جو بے رخی ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اور اگر آپ کے اندر کوئی زور ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو آپ زمین میں سرنگ لگا لیں، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان پر سیڑھی لگا لیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور ان کے لیے لا کے کوئی معجزہ، کوئی نشانی دکھا دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، دیکھو اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتے تھے، ساری جو ہیں وہ مسلمان بن جاتے، اللہ کے بندے بن جاتے، معجزے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر اللہ کی منشا ہوتی کہ ساری ایک جیسے ہو جائیں، سب مومن ہو جائیں، تو یہ تو اللہ کے ایک کلمہ کن کی بنیاد پر سبھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ ایک اشارہ کرے ساری دنیا مومن ہو جائے گی. لیکن پھر مقصود جو ہے زندگی کا، یعنی آزمائش، وہ کیسے ہوگی؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، دیکھو نادان مت بنو. بلکہ یہاں کہنا چاہیے انبیاء اور رسولوں کے لیے، یہاں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ آ رہا ہے، اور سورہ ہود میں جب واقعہ بیان ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا تو ان کے لیے آئے گا کہ جاہلوں میں سے مت ہو. جاہل جو ہے یہ بہت سے معاملے میں آتا ہے، جیسے ان پڑھ کے لیے بھی لفظ جاہل آ جاتا ہے، اور عقل کے مقابلے میں بھی عاقل کے مقابلے میں بھی جاہل آ جاتا ہے. اور ایک ہے انسان کا ایموشنل ہونا، جذباتی ہونا، اس کے بھی لفظ جاہل استعمال ہو جاتا ہے. اور اپنی قوم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے کہ کوئی شخص جہنم میں نہ چلا جائے. دیکھیے آپ کے قریبی عزیز بھی تھے، ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا، اور یہ سارے جو لوگ تھے سرداران قریش میں سے بہت سے، کیونکہ بنیادی طور پر تو قبیلہ قریش تھا، ہر ایک جو ہے وہ چھٹی ساتویں پشت میں جا کے ایک باپ دادا سے مل جاتا تھا. لہٰذا ایک خواہش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مومن بن جائیں، اسلام کے دائرے میں آ جائیں، تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. اس لیے آپ ان لوگوں کے لیے ایک ایموشنل کیفیت آپ کے اندر تھی، شدید خواہش تھی ان کے ایمان کی. اب اس کی طرف اصل میں کہا جا رہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ ڈونٹ بی ایموشنل، جذباتی مت بنیے.
جو فیکٹس آن گراؤنڈز ہیں وہ آپ کے سامنے رہنے چاہیے کہ یہ لوگ، ان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے ہی نہیں کہ یہ اللہ پر ایمان لائیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، سنتے وہ ہیں، یعنی آپ کی دعوت پہ تو وہی لبیک کہیں گے جو واقعی سننے والے ہیں، جو حق کی طرف آنے کے خواہش رکھتے ہیں۔ والموتى، اور رہ گئے مردے، یبعثہم اللہ، انہیں تو اللہ اٹھائے گا قبروں سے، ثم الیہ یرجعون، اور وہ پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، وہ پھر لوٹا کے بیان کیا گیا، یہ پھر کہتے ہیں کہ اس کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ قل ان اللہ قادر علی ینزل آیہ، اللہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ نشانی کوئی معجزہ تمہیں دکھا دے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم اس کا پھر انجام نہیں سمجھتے کیا ہوگا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو پھر معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لانے کی پاداش میں سزا سے دوچار کیا، پھر وہ سزا تم پہ نافذ ہو کر رہے گی۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور نشانیاں دیکھنی ہیں تو اب مثال دے دی گئی کہ ذرا دیکھو زمین پر چلنے والے جانور، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، کسی بھی پرندے کو دیکھ لو جو کہ مختلف انواع و اقسام کے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، کہ ہم نے ان کی کس طرح تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پھر آخر کار یہ بھی سب اپنے رب کی طرف ہی سب سمیٹ دیے جاتے ہیں، یعنی موت سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہر پرندہ، ہر جانور دیکھیو اپنی سرشت کے مطابق پوری طرح زندگی گزار کر کے جاتا ہے۔ اب چھوٹا سا پرندہ بھی جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے، انڈے سے نکلتا ہے، تو اس کی ماں لا کر کے وہ کہیں نہ کہیں سے دانہ تنکا چن کر کے اس کے حلق میں لا کر کے ڈال رہی ہو۔ کس نے سکھایا اسے کہ وہ مامتا کا جذبہ اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ لا کر کے اسے کھانا کھلائے پلائے؟ ایسا ایک نظام ہے ہر شے کا۔ جانور دیکھ کے فوراً چارے کی طرف لپکتا ہے، بھوک اسے معلوم ہے کہ میرا چارہ وہاں پڑا ہوا ہے، وہ خوشبو اسے مہک جب آتی ہے اس کے اندر دوڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے میں ایک پورے نظام کے تحت جو وہ رکھ دی ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، یعنی اگر تم انہی پر غور کر لو تو تم ہدایت حاصل کر لو کہ اللہ نے کیسا خوبصورت اور عظیم نظام ترتیب فرمایا۔ لیکن پھر بھی جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، سم و بکم فی الظلمات، وہ تو بہرے گونگے ہیں اور گمراہی کے اندھیروں میں گم ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اور جسے اللہ ہی جو ہے وہ بھٹکا دیتا ہے، اور من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے پھر وہ چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ یعنی ضلالت اور گمراہی، جب اللہ توفیق ہی سلب کر لے، کوئی اندھا ہو جائے تو پھر اللہ بھی اسے اندھے پن پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ پھر گمراہی میں بھٹکتے رہو۔ طلب ہوگی تو انسان ایمان لائے گا، بھوک ہوتی ہے تو انسان کھانے کی طرف لپکتا ہے۔ ایک آدمی پہلے سے شیر ہو، ڈکارے مار رہا ہو، اس کے سامنے آپ نعمتوں سے بھرے ہوئے خوان رکھ دیں، وہ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، بلکہ شاید اسے کراہت محسوس ہو کہ میں اس کی طرف جو ہے کھانے کی طرف۔ لیکن بھوک ہوگی تو سوکھی روٹی پروٹھے سے زیادہ مزہ دے گی۔ طلب ہوئے تو حقیقی طلب ہو تو ایمان کی طرف آئے گا، اگر احساس ہی نہیں ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ان سے کہو ذرا غور تو کرو، اگر تمہیں واقعتاً تو اللہ کی طرف سے کبھی تمہیں مصیبت پاڑ جاتی ہے، اور اتتکم الساعۃ، یا کوئی ایسی آخری گھڑی آپ پہنچ جاتی ہے، غیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا بتاؤ۔ اس کے بہت سے مواقع عرب کی تاریخ میں ہوئے کہ کوئی مصیبت آئی، پہلے تو وہ لات عزا کو پکارتے تھے، لیکن جب دیکھتے تھے کہ وہ بڑی مصیبت ہے تو پھر اللہم اللہم، دیکھیں اللہ کو تو مانتے تھے لیکن شرک کے ساتھ مان رہے تھے۔ اس کے ساتھ بہت سے وہ بت اور جو تخلیق کیے ہوئے تھے، وہ دیوی دیوتیاں ساتھ جو ہیں وہ بیٹیوں کی شکل میں منسوب کی ہوئی تھی، یہ بدترین شرک تھا۔ بل ایاہ تدعون، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، پھر جب وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے، انشاء جب اس کی مرضی ہوتی ہے، وتنسون ما تشرکون، اس موقع پر تم اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ان قوموں کو ہم نے مصیبتوں میں، آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، ہمارے سامنے جھک جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر
جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی؟ ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کے دل مزید سخت ہو گئے اور شیطان نے انہیں مزید اطمینان دلا دیا کہ وہ تم جو کچھ کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو۔ جب اللہ کا کفر اختیار کرتا ہے انسان تو پھر اس میں جب بڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ بھی اسے ڈھیل دیتا ہے، مزید گناہوں کی توفیق جو ہے اسے دے دی جاتی ہے کہ اور آگے بڑھو، تاکہ کوئی بخشش کا امکان سرے سے رہی نہ۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ پھر انہی نعمتوں میں گم ہو کر کے رہ گئے، غرق ہو کے رہ گئے، اللہ کو بالکل بھول گئے۔ اخذناہم بغتۃ، تو پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑا، فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ مایوس ہو کر کے رہ گئے، اب تو چھٹکارا ہے ہی نہیں، اور اس طرح پھر وہ عذاب نازل ہوا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، یقیناً تمام شکر ثنا تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ رہ گیا نام اللہ کا، اور ابھی تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کا نام رہے گا، تم مانو یا نہ مانو، اللہ کی عظمت شان اپنی جگہ پر۔ یہاں الحمدللہ ایک بڑے سوالیہ یا ایک کہنا چاہیے کہ ایک طنز کے انداز میں آیا ہے کہ اللہ کی رفعت و بلندی تو اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، ساری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں تو اللہ کی شان نہیں گھٹا سکتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ان سے کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی سلب کر دے، تمہاری سماعت تم سے چھین لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں پر مہر کر دے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، کون ہے پھر وہ اللہ کے سوا، یَأْتِيكُمْ بِهِ جو تمہیں واپس یہ چیزیں لوٹائے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، کہ دیکھو ہم کس طرح بار بار تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں، اور کس طرح تم ان سے نظریں چرا رہے ہو، تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ و جہرۃ، ان سے کہیے کہ اگر کبھی اللہ کا عذاب تم پر اعلانیہ آ جائے یا اچانک آ جائے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو پھر کون ہلاک ہوگا ظالموں کے سوا؟ وہ عذاب کس پہ آئے گا بتاؤ، سوچو تو صحیح۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، جبکہ ہم نے اپنے جو رسول بھیجے ہیں وہ اس کے لیے بھیجے ہیں کہ وہ تمہیں نیک کردار لوگوں کو تم میں سے خوشخبری دیں اور دوسروں کو خبردار کر دیں جو بد کردار ہیں۔ فمن آمنا، پس جو کوئی ایمان لے آئے گا، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، تو انہیں ان کی نافرمانی کی پاداش میں سزا سے دوچار ہونا ہوگا، وہ بھگت کر رہیں گے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، ان سے پوچھو کہ کیا اندھے اور سجھاکے آنکھوں والے ایک برابر ہوتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ جو سمجھتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے، علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ آنکھوں والا ہے، اور جو اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے، ماننے کے لیے تیار نہ ہو، حقیقت دیکھ کے بھی غلط راستے پر چلے، تو وہ گویا مانوی طور پر اندھا ہے۔ تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، جواب ہوگا یقیناً نہیں۔ تو کیا کیجیے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، تو وہ لوگ جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہونا ہے، انہیں خبردار کیجئے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اس لیے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی جو ان کی حامی ہو، ان کی مددگار ہو، ان کی سفارش کر سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله